اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایچ ڈی کیو ولاگ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈ صادقہ آباد سے نکلے خانپور کی جانب میں ہوں، میرے ساتھ میرے دوست ہیں۔ تو نکلے تھے ہم جی خانپور کے لیے۔ جاتے ہوئے راستے میں رحیم یار خان کے پاس بائی پاس پر ہی ان کا ڈیرا ہے، دوست ہیں ہمارے، تو ان کے ساتھ حال و بال ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے پاس اسٹے کرنا ہے، کھانا وانا کھانا ہے، تو ایسے بغیر ملے یہاں سے نہیں جانا۔ تو کافی عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہونی تھی، تو ہم نے جو ہے ہمیں بھر لی۔ تو یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے رحیم یار خان سے۔ اب ہم جو ہے آپ کو دکھانا شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ خانپور تک ہی آپ کو مکمل ویڈیو دکھائیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے کام کو پسند کر رہے ہیں۔ تو فرینڈز، آج میں آپ کو بتاؤں گا، سفر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے نا، میں نے کہا کہ کچھ نالج، کچھ علم جو پاس ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو آج میں ڈگری زدہ قوم اور ہنرمند قوم میں کیا فرق ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، بی اے، بی کام، ایم کام، بی بی اے، ایم بی اے، انجینئرنگ کے سینکڑوں شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں، اس کے علاوہ 4 سال تک کلاس روم میں جی پی اے کے لیے خوار ہوتے لڑکے لڑکیاں کون سا تیر مار رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، ہم صرف دھرتی پر ڈگری شدہ انسانوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ تمام ڈگری شدہ نوجوان ملک کو ایک روپے تک کی پروڈکٹ دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی ساری تگ و دو اور ڈگری کا حاصل محض ایک معصوم سی نوکری اور بے بسی ہے۔ ٹویوٹا، ڈاٹسو، ڈاٹسن، ہینو، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، لیکسس، مازدا، مٹسوبشی، نسان اور یاماہا، یہ تمام برانڈز جاپان کی ہیں، جبکہ شیورلیٹ اور ہنڈائی اور ڈائیو جنوبی کوریا بناتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائل کیا جاتی ہیں۔ آئی ٹی اور الیکٹرونکس مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سب کچھ جاپان کے پاس سے آتا ہے۔ ایسر لیپ ٹاپ تائیوان بنا کر بیچتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنام ہیلی کاپٹرز کارپوریشن کے نام سے اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہاز بنا رہا ہے۔ محض ہوا، دھوپ اور پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، اور کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والا اسپتال بھی چین سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز تک ہم خدا کو نہ ماننے والوں سے خریدنے پر مجبور ہیں۔ دنیا کے تعلیمی نظاموں میں پہلے نمبر پر فن لینڈ، دوسرے نمبر پر جاپان اور تیسرے نمبر پر جنوبی کوریا ہیں۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کے بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری اسکولز انہی ممالک میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈز کے سامنے ضائع کرنے کے بجائے حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹی ٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے، اور وہاں بچوں کا صرف 20% وقت کلاس میں گزرتا ہے اور باقی 80% وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائل اور آئی ٹی کی چیزوں سے کھیلتے گزارتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ ہمارے تعلیمی نظام، ہمارے بچوں کا حال ملاحظہ کریں۔ ہم اس قدر ویژنری ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ اسکیم پر ہر سال 200 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ ہماری ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پے کے انتظار میں، صرف اس لیے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک جاتے 2000 کلومیٹر کے راستوں میں ڈھابے کی ہوٹل، پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہم ٹول ٹیکس لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کو ترقی دی، اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کروائے، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مینرز، گرلز ویٹرز اور ویٹرز
ریسورسز کی ہے، حتیٰ کہ ہمارا دشمن بھارت تک ان تمام شعبوں میں بہت آگے جا چکا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے لڑکیاں نظر آتے ہیں۔ پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، کاش ہمیں بھی آ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ خدارا ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے ہنرمند پیدا کیجیے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بڑے ہی آسان لفظوں میں یہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میری بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ چند دن پہلے نا میں دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میرا کزن جو ہے اس نے بی اے کیا ہے ابھی نا، تو وہ جو ہے تو اس نے میرے والد صاحب سے بات کی ہے، سفارش کی کہ بھی آپ جو سفارش وغیرہ کر دیں کچھ سرکاری جاب وغیرہ ہی مل جائے۔ تو دیکھیں جاب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ جو پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے، اپنا کاروبار سٹارٹ کریں گے، بزنس سٹارٹ کریں گے، اس میں زیادہ فائدہ ہے یا جاب میں فائدہ ہے؟ یا سرکاری جاب مل جائے گی آرام سے، ٹینشن وینشن کوئی نہیں ہے، کاروبار آپ پہلے پیسے لگاؤ پھر انتظار کرو کہ کب چلتا ہے جا کر، ٹھیک ہے نا، نقصان نہ ہو جائے۔ یہ جو چیزیں ہم پہلے ہی سوچ کر جو ہے نا نقصان کی، ٹھیک ہے، ہم کاروبار ہی نہیں سٹارٹ کرتے، آخر کار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس جا کے ملازم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ملازم ہی ہوتا ہے، کسی ٹائم بھی اس کو فارغ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے بزنس سٹارٹ کریں، بزنس کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی پروڈکٹ جو ہے ایسی آپ اگر آپ ماشاءاللہ انجینئرنگ کے شعبے میں ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو خود کوئی ایسی چیز متعارف کروائیں، ٹھیک ہے، کوئی نئی چیز آپ متعارف کروائیں دنیا کے اندر، دنیا کی آنکھیں کھول دیں، ٹھیک ہے؟ آپ آج کل جو ہے نا نوجوانوں کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ بھی آپ نے بھائی پڑھ کر جو ہے نا سرکاری جاب ہی کرنی ہے، سرکاری جاب مل جائے آرام سے بیٹھ کر جو ہے کام کریں آفس کے اندر جا کر، ٹھیک ہے، اور شام کو گھر ملنے کے بعد تنخواہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں سوچنا بند کر دیں میرے بھائی۔ آپ اگر پڑھ رہے ہیں، جو دوست جو فرینڈز ہیں جو پڑھے لکھے ہیں یا جو ابھی کالج کی سطح پہ ہیں، یونیورسٹی کی سطح پہ ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی اپنے بزنس کو جو ہے نا پروموٹ کریں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ غلام نہ بنیں۔ ملازمت جو ہے یہ غلامی ہے، کسی ٹائم بھی وہ اٹھا کر جو ہے آپ کو باہر پھینک دیں گے، ٹھیک ہے؟ سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، ملازمت ہی ہوا کرتی ہے، اس میں ترقی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اپنا بزنس سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ نفع نقصان کا پہلے سوچنا چاہیے انسان کو، لیکن صرف نقصان کا نہ سوچیں، اس کا نفع بھی سوچیں کہ اللہ پاک نے یہ بزنس ہمارا بڑھایا ہے تو ہم نے اس بزنس کو پھیلانا کتنا ہے، صرف محدود نہیں رکھنا اس کو۔ ہم نے اگر مثال کے طور پہ ہم رحیم یار خان سے سٹارٹ کر رہے ہیں، رحیم یار خان کے بعد ہم نے جنوبی پنجاب کو ہم نے یعنی کہ پھیلا کر اپنے بزنس کو پنجاب میں لے کر جانا ہے، پنجاب سے پھر ہم نے پورے پاکستان میں، پھر ہم نے اس کو بڑھاتے ہوئے پوری دنیا میں اپنی فرنچائزیں بنانی ہیں۔ یہ سوچا کریں، چھوٹی سوچ جو ہے بندے کو ہمیشہ محدود رکھتی ہے۔ آپ بڑا سوچیں، بڑا کرنے کی کوشش کریں، بڑے خواب دیکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو فرینڈز نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔